السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں دو اہم مقدمات زیر سماعت تھے۔ ایک مقدمہ تو عمران خان اور بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح سے متعلق تھا، جس میں آج دو گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ ایک جو گواہ ہے محمد لطیف، جو خاور مانیکا کے ملازم ہیں، ان کا بیان 2 دسمبر کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ آج اس کیس میں کیا کارروائی ہوئی، کیا پیش رفت ہوئی، گواہان کی جانب سے کیا بیانات دیے گئے اور ان بیانات کی کیا تفصیلات ہیں، یہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے ہی خصوصی عدالت میں، جہاں عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت جاری ہے، اور اس عدالت میں آج رپورٹ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے پیش کی گئی ہے، اور جس رپورٹ میں ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اسپیشل کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے، تو اب عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ بھی جیل میں ہوگا۔ تو اس پر بھی بات کریں گے۔ ان دونوں مقدمات کی تفصیلات کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان، سید ذیشان، ان کا یہ نیو ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں اور اسپیشل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے ہیں۔ تو ذیشان، یہ بتائیے کہ آج بڑا اہم کیس تھا۔ اچانک عمران خان صاحب کے خلاف جو پہلے درخواست گزار تھے، محمد حنیف ان کا نام تھا، انہوں نے اچانک ایک دن درخواست واپس لے لی، اور ان کے درخواست واپس لینے کے اگلے ہی روز بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور منیکا کی جانب سے اسلام آباد کی اسی جج کے سامنے ایک اور درخواست جمع کروائی گئی، اور اس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر ناجائز تعلقات کا الزام بھی لگایا گیا، اور بھی اس طرح کے کچھ بڑے سنگین اور گھٹیا قسم کے الزامات لگائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور کچھ گواہان بھی انہوں نے پیش کیے۔ آج اسی حوالے سے پیش رفت ہوئی۔ کیس کی سماعت کے دوران گواہان کی جانب سے کیا بیانات دیے گئے، کیا تفصیلات ہیں؟ شکریہ سعید بلوچ صاحب۔ دیکھیے، عمران خان اور بشرا بی بی کی جو نکاح ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فراڈ تھا، غیر شرعی تھا اور غیر قانونی تھا۔ اس حوالے سے 1.5 سال پہلے اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں ہی ایک درخواست گزار تھے محمد حنیف، انہوں نے درخواست دائر کی تھی، جو اسلام آباد کی ایک جج نے، ایک عدالت نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ دوسرے جج، اسی قدرت اللہ، سول جج قدرت اللہ نے اس پہ نوٹسز کر دے، اور تقریباً 1.5 سال تک وہ کیس چلتا رہا، اور جب آخری سٹیج تھا تو اچانک انہوں نے اپنا درخواست جو ہے وہ واپس لے لی محمد حنیف نے، اور 1 دن کا فاصلہ تھا کہ 1 دن کے بعد جو بشرا بی بی کے پہلے ہسبینڈ تھے خاور فرید مانیکا نے اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں درخواست دائر کر دی، اور اسی قدرت اللہ کے پاس وہ درخواست لگی بھی، اور اسی دن خاور مانیکا نے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ بھی کرایا۔ درخواست میں انہوں نے بہت سارے گھٹیا قسم کے الزامات لگائے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی انسانی معاشرے میں کسی دشمن کے لیے بھی ایسی الفاظ، ایسے تعلقات کا جو ہے ایسے الزامات بندہ لگائے جا سکتے، لیکن خیر خاور فرید مانی کا بہتر سمجھتا ہے کہ انہوں نے اپنی سابق بیوی کے اوپر جو ہے کس قسم کے الزامات لگائے، حالانکہ اس کا اپنا ایک بیان ماضی میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو، جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تب کیسے ڈیفینڈ کیا تھا۔ آج سماعت ہوئی اور عدالت نے اس کیس میں 3 گواہان تھے۔ ایک وہ تھا جس کا عمران خان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، اون چودھری، جو ان کا پولیٹیکلی اور پرسنل سیکرٹری رہا ہے۔ دوسرا جو مفتی سعید تھا، اس کا بھی عمران کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، اور وہ بھی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ممبر رہا ہے۔ تیسرا جو بندہ ہے وہ تھا یہ محمد لطیف، جو خاور مانیکا کا ملازم تھا۔ آج جو 2 گواہان تھے، مفتی سعید اور اون چودھری، کو عدالت کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پہ چیزیں کچھ بڑا واضح نظر آئے۔ جب مفتی سعید کو پیش کیا تو مفتی سعید کے پاس جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو بیان قلمبند کروانا تھا، اس قسم کی کوئی پرچی پہ لکھ کے لایا تھا، لکھا ہوا تحریری۔ ہاں، لکھا ہوا تحریری۔ تو اس پہ نیچے دیکھ کے اور وہ بولتا رہتا تھا۔ رضوان عباسی جو کہ خاور فرید مانیکا کی وکیل ہے، وہ سوال کرتا تھا اور اس سوال کا جواب بھی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب لک میں دیتا ہے۔ رضوان عباسی صاحب توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کے خلاف وکیل تھے، ایف آئی اے پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، جو اے ٹی سی میں بھی عمران خان کے خلاف کیسز میں یہ پیش ہوتے رہے ہیں، یہ ایف آئی اے میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں بہت سارے کیسز میں، اور یہ اسی کیس میں پہلے بھی تھا۔ محمد حنیف کا بھی وکیل یہ تھا اور خاور مانیکا کا بھی وکیل یہ۔
تو مفتی سعید نے جب وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عدالت نے پہلے جج قدرت اللہ نے ان سے کہا کہ آپ نے جو بیان دینا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے بیان دینا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ مفتی صاحب نے اپنا بیان جب شروع کیا تو وہ تحریری طور پہ وہ پڑھ رہا تھا، تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ نے سچ بولنا ہے اور آپ نے حلف لیا ہے، آپ سچ کہیں گے اور جو سچ ہے وہ تو آپ کی زبانی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہٹائے اس چیز کو، جو ریٹن آپ کا جواب نامہ ہے وہ ہٹائے اس کو۔ اس پہ بھی رضوان عباسی نے کہا نہیں سر وہ اس طرح ہے، انہوں نے خود لکھے یہ وہ، لیکن جج صاحب نے یہ بات نہیں مانی اور ان سے سائڈ پہ کر دیا۔ جب سوال پوچھا گیا کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کا جو نکاح ہے وہ کہاں پہ ہوا، تو مفتی صاحب نے کہا مجھے گھر کا نہیں پتہ۔ اس پہ جج صاحب نے دوبارہ سوال پوچھا کہ گھر کا نہیں پتہ کہاں پہ ہوا ہے، تو اس دوران رضوان عباسی نے ڈائریکٹ کہا ڈیفینس میں ہوا تھا نا، لاہور ڈیفینس میں، تو مفتی صاحب نے کہا ہاں ڈیفینس میں ہوا تھا، مطلب وہ لقبے دیتے رہے۔ ہاں اب یہاں پہ آپ خود دیکھیں کہ جس بندے نے نکاح پڑھایا ہو اس کو کیسے نہیں پتا کہ کہاں پہ نکاح ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ گیا تو اور بھی بہت ساری خواتین تھی تو ہم نے نکاح پڑھایا، تو میں نے بشریٰ بی بی کی بہن سے پوچھا کہ نکاح کے شرعی نکاح کے لوازمات پورے ہیں، تو اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں جی پورے ہیں۔ تو اس پہ جج صاحب نے عدالت نے دوبارہ سوال پوچھا کہ آپ نے بشریٰ بی بی کی بہن سے کیوں پوچھا، کیا نکاح کے وقت بشریٰ بی بی موجود نہیں تھی؟ جس پہ مفتی سعید نے کہا ہاں وہ موجود تھی۔ تو پھر عدالت نے پوچھا کہ اگر وہ موجود تھی تو آپ نے بہن سے کیوں پوچھا؟ تو مفتی صاحب نے پہلے اس سوال کو جو ہے نا اگنور کیا۔ رضوان عباسی نے دوبارہ نیا جو ہے نا وہ کہانی شروع کرنے کی کوشش، لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ نہیں آپ مجھے یہ بتائے کہ جب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے بشریٰ بی بی کی وجہ ان کی بہن سے کیوں پوچھا؟ تو مفتی صاحب نے کہا ہماری روایات یہ نہیں ہے کہ لڑکی سے پوچھے، اور پھر اسلام بھی ہمیں اس طرح کی جو ہے نا نہیں، تو ویسے یہ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو مفتی جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ تو خود جاتے ہیں لڑکی کے پاس تاکہ اس کی مرضی پوچھ سکیں، اپنے کانوں سے سن سکیں، اور پھر اس کے بعد ہی وہ اسے دستخط کرواتے ہیں۔ دیکھیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ مفتی صاحب کی زبانی نہیں کسی اور کا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ مفتی صاحب کو خود بڑے کنفیوز تھے۔ مفتی صاحب نے جو جھوٹ بولتے ہوئے مفتی صاحب کے چہرے سے جو ہے نا وہ تاثرات تھے، کوئی ڈر اور خوف کے تاثرات ٹپک رہے تھے، ندامت والے تاثرات تھے اس کے چہرے پہ، ٹھیک ہے۔ ایک عالم دین اگر ہونا تو وہ بڑا بولڈ سپیکنگ وہ بول لیتے ہیں، لیکن یہ بڑی تیز ہوتی ہے کیونکہ اس مفتی صاحب کے نہ یاداشت تھے نہ ان کا وہ ولولہ تھا، بولنے کا سٹائل جو ہے جو ایسے روب دا آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور بڑا دھیمے لہجے میں اور وہ بول رہے تھے، اپنا بیان ریکارڈ کرا رہی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مولوی صاحب کی بات تھی وہ تب آپ مان لیتے جب اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ خاص کر جو دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے یا ہم پٹھانوں میں ہوتا ہے کہ لڑکی وہاں پہ نہیں موجود ہوتی تو لڑکی کے والد موجود ہوتا ہے، بھائی موجود ہوتا ہے، وہ ولی اور ہوتا ہے جو ٹھیک ہے گارڈین، لیکن مفتی جو ہے وہاں پہ موجود ہو تو سارا کچھ ہے۔ لیکن یہاں پہ اس سچویشن میں تو لڑکی خود موجود تھی، مطلب بشریٰ بی بی خود موجود تھی، تصاویر میں واضح ہے، انہوں نے خود بھی مانا یہ بات کہ بشریٰ بی بی وہاں موجود تھی، تو یہاں سے بھی مفتی کے بات جو ہے وہ چول نظر آیا۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ جب ان سے یہ پوچھا کہ اچھا آپ نے نکاح پڑھوایا تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نکاح جو ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے یا عدت میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 1 جنوری 2018 کو جو نکاح پہلا نکاح تھا وہ میں نے پڑھایا تو وہ یہ عدت کے دوران ہوا، تو لیکن مجھے اس کی بہن نے سارا کچھ بتا دیا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ 18 فروری کو 14 تا 18 فروری، ڈیٹ بھی فکس نہیں، 14 تا 18 فروری اس دوران مجھے کال آئی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح دوبارہ پڑھانا ہے۔ اچھا اس پہ بھی عدالت نے پوچھا کہ یہ بتایا کہ کس کی کال آئی تھی، تو مولوی صاحب نے کہا مجھے اب نہیں یاد کہ کس کی کال آئی تھی مجھے، اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیسے نہیں یاد۔ اچھا دوسرا یہ بھی ایک یہاں پہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو پہلا نکاح ہوا تھا 1 جنوری 2018 کو لاہور ڈیفینس میں، اس نکاح نامے پہ مولوی صاحب کے دستخط موجود ہے۔ جو دوسرا نکاح
14 سے 18 فروری کے درمیان ہوا ہے بنی گالہ میں 2018 میں. وہ بقول مولوی صاحب کے وہ جو نکاح ہے وہ زبانی طور پہ ہوا ہے. اچھا. اب زبانی طور پہ نکاح ہو سکتا ہے یعنی یہ تو مجھے کم از کم نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا وہ تو زبانی نکاح تھا, تو اس پہ کوئی دستخط وغیرہ میرا بھی نہیں ہے, کسی اور کا کوئی نکاح نامہ بھی نہیں ہے, کوئی دستخط بھی نہیں ہے. تو یہ دوسرے یہاں پہ ایک کنٹرڈکشن آئی. تیسرا یہ کہ مولوی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس کے کہنے پہ. چوتھی بات یہ کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ یار عدت کے دوران نکاح کیوں منع ہے, قرآن کی روایات سے مجھے بتائے. تو مولوی صاحب لاجک پہ آ گئے کہ بندے کو جو ہے نا ٹینشن نہیں ہوتا, ذرا تھوڑا سا جس طلاق سے نکل آتے ہیں خواتین تو وہ جو ہے نا ذرا مائنڈ فریش کرنے کے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ مجھے لاجک کی ضرورت نہیں, مجھے دین کا بتا دے. تو اس پہ بھی اس نے کہا کہ جو بلکہ عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ طلاق ثلاثہ اگر ہو تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر طلاق ثلاثہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ رجوع کرے تو پھر وہ جا سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ حنفی فقہا میں طلاق ثلاثہ کا کوئی وہ نہیں ہے, یہاں پہ تو بالکل نہیں جا سکتے, بلکہ باقی جو فقہا ہے جو مکاتب فکر ہے یا اہل تشیع کے جو ہے اس میں طلاق ثلاثہ پہ آپ جا سکتے ہیں. تو اس پہ بھی عدالت نے کہا, جج قدرت اللہ نے, کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جو اہلی تشیع ہے ان کا جو نکاح ہے وہ رٹن میں ہوتا ہی نہیں ہے سارا کچھ, تو وربل ہے, تو پھر اس میں طلاق ثلاثہ اور یہ چیزیں یا رجوع وغیرہ کا آپشن آپ کیسے بتا رہے. مفتی صاحب کی بڑی کنفیوز سٹیٹمنٹ تھی اور ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا گیا. اس کے بعد دوسرا جو بندہ تھا اون ثقلین چودھری, یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, دور حکومت میں یا حکومت سے پہلے عمران خان کے پولیٹیکل اور پرسنل سیکرٹری تھے. ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر کو مجھے عمران خان کی کال آئی. اس سے پہلے جب ریحام خان کی نومبر 2015 میں طلاق ہوئی تو وہ طلاق جو ہے ازدواجی زندگی کی وجہ سے ہوئی. عمران خان بڑے ٹینشن میں تھے, بڑے شدید دباؤ میں تھے, اور عمران خان نے ریحام کو طلاق بذریعہ ای میل بھیجا. اور اس کے بعد عمران خان کو روحانی ایک کیفیت کے لیے, ذرا مائنڈ ٹھیک کرنے کے لیے روحانیت کی ضرورت تھی, تو اس کے لیے میں اسے بشریٰ بی بی کے پاس لے کے گیا. اور جب اس کے بعد پھر عمران خان اکثر خود بھی جایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے عمران خان کی کال آئی 31 دسمبر کو, اور مجھے عمران خان نے کہا کہ میں کل جا رہا ہوں بشریٰ بی بی سے نکاح کرنے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار بشریٰ بی بی کا شادی شدہ ہے. تو عمران خان نے مجھے بتایا کہ نہیں, ان کا ڈیورس ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا عدالت کو پھر کہ عمران خان کو یہ پیشگی ہوئی تھی کہ آپ اگر یہ 2018 کی پہلے روز سے جو ہے نا آپ نکاح کریں گے, بشریٰ بی بی کے ساتھ ازدواجی زندگی شروع کریں گے, تو آپ وزیر اعظم بنیں گے, بڑے عہدے پہ آپ آئیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ نکاح کر لیا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اور زلفی بخاری جو ہے اس کے پہلے نکاح کے بھی گواہ تھے, اور جب یہ پتہ چلا بعد میں ہمیں کہ نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران ہوا تھا, تو میں نے بشریٰ بی بی سے پوچھا کہ عدت کے دوران کیا جو نکاح ہوا تھا وہ اس میں گناہ نہیں تھا غیر شرعی. تو بشریٰ بی بی بقولے اون چودھری کے بشریٰ بی بی نے کہا کہ نہیں, وہ جو نکاح ہوا تھا وہ تقریباً پورا ہونے کو تھا 18 فروری کو, 14 سے 18 فروری کو یہ نکاح کا دورانیہ مکمل ہونا تھا. اور دوسرا یہ کہ اس دوران یہ نکاح لازمی اس لیے تھا کیونکہ عمران خان نے کسی بڑے عہدے پہ آنا تھا, تو اسی وجہ سے یہ نکاح ہو گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری اور زلفی بخاری کی موجودگی میں ہم گواہ ہے. بنی گالہ میں جب دوسری بار نکاح پڑھایا گیا تو بھی یہ مفتی سعید نے پڑھایا, اور مفتی سعید نے وہاں پہ جو نکاح پڑھایا وہ زبانی تھا. یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ یہ زبانی تھا, مطلب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. اون چودھری نے یہ کہا کہ ریکارڈنگ ہے, تو لیکن ریکارڈنگ کسی کے پاس, جب انہوں نے کہا اس کے ریکارڈنگ ہے تو رضوان عباسی نے اس کو کہا ریکارڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جج نے پوچھا بھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو نے کہا سر وہ کہہ رہے کہ ریکارڈنگ, لیکن ریکارڈنگ تو ادھر کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ایک چیز ہے, بہت ساری ایسی چیزیں تھے جو رضوان عباسی جو گواہان کے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کر رہے تھے, اور ان کا بیانات جو ہے وہ اپنی مرضی سے ویل پریپیئرڈ, مطلب جو شاید تیاری انہیں کروائی گئی تھی وہ بھی ان کو یاد نہیں تھی, اور وکیل ساتھ ساتھ ان کو لقمے دے رہے تھے. بہت سارے, خاص کر مفتی صاحب کو تو جتنے لقمے جو ہے وہ وکیل صاحب نے دیے, اور جتنا جج نے اس کو پوچھا ہے نا سوالات مختلف, سارا ان کا جو ہے نا ان کا اسٹیٹمنٹ ایک کنٹروڈکشن کے اوپر تھا. اچھا, مفتی صاحب اس سے پہلے بھی جو مقدمہ تھا اس میں بھی بطور گواہ پیش ہوئے تھے, تو اس بیان میں اور آج کے بیان میں بھی کوئی فرق تھا؟
مفتی صاحب نے پہلے بھی کوئی چیزیں واضح نہیں کی تھی اور آج بھی انہوں نے کوئی چیز واضح نہیں کی. مفتی نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ عدت میں نکاح ہوا ہے تو پہلے جو نکاح ہے وہ جنوری میں ہوا, دوسرا جو نکاح ہے وہ فروری میں ہوا, اور عمران کو پیشگی تو انہوں نے وجہ سے یہ نکاح ہوا. اچھا, ان کا ایک اپنا ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں یہ کہتے تھے کہ اگر ایک عورت خود کہہ دے کہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے تو پھر کسی اور گواہ کی یا کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی, تو پھر اس عورت کی بات پر یقین کیا جائے گا. تو پھر اب یہ اس عورت کی بات پر دوبارہ شک کیسے کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب میں یہی دوں گا, جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور بشرا بی بی عمران خان صاحب خاتون اول تھی, تو خاور مانیکا کا ایک ویڈیو بیان آیا تھا. انہوں نے کہا میری بیوی بڑی پاک باز تھی اور میرے فیملی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, عمران کا کوئی رول نہیں تھا. اور اب انہوں نے خود درخواست دی کہ ہمارا عمران اور اس کے ناجائز تعلقات تھے اور ہمارے گھر کا جو خوشی تھی یا ازدواجی زندگی تھی وہ عمران کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے. تو مفتی کے بیان اور خاور فرید مانیکا کے بیان کو آپ ایک ہی کیٹیگری میں ڈال لیں کہ پہلے کیا. اچھا, دوسرا یہ بتائیں, مختصر بتائیے گا کہ آج سائفر کیس کی سماعت کے بارے میں پھر فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہوگی, لیکن اس بار میڈیا کو ایکسیس دی جائے گی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو فیصلہ یہی تھا کہ وہ جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ سے جیل ٹرائل ہو رہا ہے. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کیا اہمیت اور وقت ہے؟ دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو پہلے جیل ٹرائل تھا وہ غیر قانونی ہے. اگر جیل ٹرائل کرنا بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی پراپر ٹوس ایویڈنسز ہونی چاہیے اور لیگل طریقے سے آنا چاہیے. مطلب آرڈر شیٹ میں یہ ہونا چاہیے, جوڈیشل آرڈر ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے جو کچھ بھی تھا کسی جوڈیشل آرڈر میں نہیں تھا, انتظامی آرڈر تھے سارے, اور جو انتظامی آرڈر تھے اور وہ بھی غلط طریقے سے پش کیے گئے تھے. تو اس بار جب آج لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جج نے کہا تھا, آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے جو جج ہے ابوالحسنات ذوالقرنین, انہوں نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا جائے. ہمیں پتہ تھا اور ہم نے کنفرم بھی کیا تھا, کل رات کو نہیں بلکہ کل شام کو میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ عمران کو کسی بھی صورت پیش نہیں کریں گے. کیونکہ ڈر کی وجہ کیا تھی؟ وہ بات یہ ہے, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ عمران خان کو جس دن عوام کے سامنے لایا گیا, ان کا یہ دو وکٹری, یہ جو دو انگلیاں اوپر کرنے نا جو وکٹری کا نشان ہے بناتے ہیں, یہ ان لوگوں کی سینے پہ یا ان لوگوں کے دل پہ وار ہے, خنجر کا وار, جنہوں نے ان کو اندر کروایا. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ اب موجودہ حالات میں اگر دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے کارکن جو الیکشن کی تیاریوں میں لگے اور خاص کر کے پی والے, اگر اس دوران عمران باہر آئے نا تو ان کے جو جذبے آج جتنے ایسے ڈبل ٹرپل ولولے ہو جائیں گے, اور یہ جو باقی جو کارکن یہاں پہ کئی سائڈ پہ ہوگا یہ واپس آ جائیں گے فرنٹ پہ. تو سائفر کیس کو اسی وجہ سے عمران کو نہیں لایا جا رہا باہر. تو جب جیل ٹرائل اگر ہوتا ہے تو کیا جیل کمرہ عدالت میں عمران خان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اب یہ ہے ظاہر ہے, اب جب اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی تو اڈیالہ جیل میں ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی چھوٹے کمرے میں نہیں, بقول لاسٹ ان کی پروسیکیوشن کی بھی کہ وہاں پہ ایک ہال ہے, وہاں پہ ہیئرنگ ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں فیملی جو ہے نا وہ سارے ہو. تو آج کا جو فیصلہ تھا اس میں بھی یہ ہے کہ فیملی کے 5 ممبران کو اجازت ہوگی, ساتھ ساتھ میڈیا کو اس بات کی اجازت ہوگی. ہاں, ایک اور چیز یہ بھی آج کے فیصلے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کیس کو سننا چاہیں گے تو وہ اڈیالہ جیل آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل عام بندے کا یا کسی عام کارکن کا یا شہری کا, اس کے تو ظاہر ہے وہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اندر جائے, اور خاص کر جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی وہاں پہ شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. شاید ممکن ہے کہ میڈیا کو بھی وہاں پہ کمرے عدالت میں یا عمران کے پاس پہنچنے تک کا کوئی سپیس ہی نہ ہو. بہت شکریہ ذیشان سید صاحب, آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. یہاں پر ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت اعلیٰ عہدیدار اس وقت دبئی میں ہیں, یو اے ای میں ہیں, اور وہاں پر پاکستان میں خلیجی ممالک کی جانب سے 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے متعلق مذاکرات جاری ہیں, جبکہ دوسری جانب پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہم ایک اپنے سابق وزیر اعظم کو جیل سے عدالت تک سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. تو کیا ایسے حالات میں ہمارے برادر ملک غیر ملک پاکستان کے اندر اتنی بھاری سرمایہ کاری کرنے کا رسک لیں گے جہاں پر حالات ایسے ہوں کہ ایک وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی؟ کیا ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی تھی. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سعید بلوچ کو اجازت دے. اللہ حافظ.